رسول اللہ کا وصال ہوا اور وصال کے بعد ابھی کیفیت عجیب و غریب تھی، کچھ لوگوں کو ہوش نہیں تھا، جیسے کہ کل گزرا مغرب کے وقت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ظاہری ہوا تھا۔ عشاء کے بعد ایک اچانک خبر آتی ہے کہ ایک مقام ہے جس کا نام ہے بنی سعدہ ثقیفہ بنی سعدہ، یہ مقام انصار، یہاں بیٹھ کے مشورہ کرتے تھے انصاری صحابہ۔ حضرت ابوبکر حضرت عمر رسول اللہ کے حجرے کے پاس تھے۔ حضرت عمر اس وقت تک کچھ سنبھل چکے تھے، تبھی خبر آتی ہے کہ ثقیفہ بنی سعدہ میں اختلاف ہو گیا صحابہ کے درمیان، اور وہاں اختلاف کی حالت ہے کہ خلافت کو لے کے جھگڑا ہو رہا ہے۔ ابوبکر آپ فوراً چلیے، اگر آپ وہاں نہ پہنچے تو اندیشہ ہے کہ خون ریزیہ نہ ہو جائے، آپس میں تلواریں نہ نکل جائے۔ حضرت عمر ابوبکر تیزی کے ساتھ پہنچے، ساتھ میں کچھ اور صحابہ تھے۔ انصار کے قبیلے انصار کے اس وقت جو سردار تھے جن کا نام تھا سعد بن عبادہ، ضعیف العمر صحابی تھے، طبیعت کچھ علیل تھی، دیوار سے ٹک لگا کے ایک ستون سے بیٹھے ہوئے ہیں، اور انصار کہہ رہے ہیں کہ ہمارے خلیفہ سعد بن عبادہ ہے، اور رسول اللہ کے بعد جو خلیفہ ہوں گے وہ سعد بن عبادہ ہوں گے۔ ماجرین کہنے لگے نہیں تم میں خلیفہ نہیں ہوں گے، رسول اللہ ماجرین میں سے تھے، خلیفہ ہم میں سے ہونا چاہیے، خلیفہ ہم میں سے رہے گا۔ ابھی خلافت کو لے کے اختلاف چل گیا، آوازیں بلند ہونے لگی، شور و گل، کون کس کے بارے میں بول رہا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کسی کی بات کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ حضرت عمر کا معاملہ دبنگ تھا، شروع سے ہی دبنگ تھے، کل آئیں گے کتنے دبنگ تھے وہ۔ آپ کھڑے ہو کہا خاموش ہو جاؤ، بات کرنا ہے تو اپنے طریقے سے بات رکھو، یہ کیا شور و گل کر رہے ہو؟ اے لوگوں تمہیں شرم و حیا نہیں کہ ابھی تمہارے نبی کو آنکھ بند کیے ہوئے چند لمحات گزرے اور تم آوازیں بلند کر رہے ہو مدینوں میں؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ نبی گزر گئے تب تمہیں اختیار ہے کہ آوازیں بلند کرو؟ باخدا نبی کی موجودگی میں بھی آواز بلند کرنا جائز نہیں تھا اور اب بھی جائز نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آواز کو ہمارے نبی کی آواز سے بلند نہ کرو، ایسے گفتگو نہ کرو نبی کے سامنے لباد لباد، جیسے آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو، ورنہ کیا ہوگا اگر تم نے ایسی گفتگو کی؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے عقیدے تمہارا ایمان ختم ہو جائیں گا اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا۔ آج بھی رسول اللہ کے روضے پاک پر یہ آیت لکھی ہوئی ہے، آج بھی، کہ آج بھی آواز بلند نہیں کی جا سکتی۔ جب یہ حضرت عمر نے کہا، لوگ خاموش ہوئے۔ کہا اے عمر اصل میں معاملہ یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں خلیفہ فوراً متعین ہو جانا چاہیے، وجہ کیا ہے؟ وجہ سنیے۔ کہا ظاہر ہے کہ ابھی حضور کا وصال ہوا، کل صبح تک یہ مدینے کے باہر تک خبریں چلے جائیں گی، یہودی اسلام کو فنا کرنے کے لیے آنکھیں لگائے بیٹھے ہیں، عیسائی اسلام کو ختم کرنے کے لیے آنکھیں لگائے بیٹھے، جیسے ان کو پتہ چلے گا ان کا نبی اب دنیا میں نہیں رہا، مسلمان تو اپنے غم میں مشغول ہے، ہمیں اندیشہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ عیسائی یہودی مل کر مدینے پر حملہ کر دے، اور اگر اچانک حملہ ہو گیا تو پھر ہم کس کی کمانڈ میں لڑیں گے، کس کا حکم مانیں گے؟ افراتفری مچ جائیں گی، کوئی قانون نہیں رہے گا، کوئی قانون داں نہ رہے گا۔ لہذا خلیفہ متعین ہو جانا چاہیے، اور ساتھ ہی خبر بھی چلے جائے کہ حضور کا انتقال ہوا، خلیفہ بھی متعین ہو گیا، تاکہ یہ باز آ جائے۔ رائے میں دم تھا۔ ابوبکر عمر نے کہا آپ رائے ٹھیک کہتے ہیں، مگر یہ بتاؤ کہ تم خلیفہ کا چناؤ کیسے کرنا چاہتے ہو؟ اور انہوں نے کہا کہ انصار خلافت کے لائق ہے، اس لیے کہ ہم قبیلے کے اعتبار سے معزز ہیں، اونچے ہیں، اور دوسرا یہ کہ ہم نے رسول اللہ کو بلایا، دعوت دی، مکہ میں ظلم و ستم ہو رہے تھے مسلمانوں پہ، ہم نے مسلمانوں کو پناہ دی، رہنے کے لیے جگہ دی، کھانے کے لیے کھانا اور غذا دی، غلہ دیا، کھیتیاں دی، زمینیں دی، لہذا حق ہمارا ہے کہ ہم میں سے کوئی خلیفہ ہو، اور اس وقت سعد بن عبادہ ہم میں سب سے زیادہ بزرگ ترین ہے، ہم چاہتے سعد بن عبادہ کو خلیفہ متعین کیا جائے۔ پھر مہاجرین سے پوچھا گیا بھائی آپ کی دلیل کیا ہے؟ انہوں نے کہا رسول اللہ مہاجرین تھے، ہمارے ساتھ ہجرت کر کے آئے تھے، تو جس قبیلے سے اور جس علاقے سے رسول کا تعلق ہو تو خلیفہ بھی اسی علاقے کا اسی قبیلے کا ہونا چاہیے۔ اب یہ اختلاف چل رہا تھا، حضرت عمر اٹھے، کہا اے لوگو تمہاری خلافت کی دلیلوں کا معیار قبیلہ ہے۔ جملے سنے حضرت عمر کے، تم نے خلافت کا خلیفہ کا معیار قبیلہ رکھا، تم اپنے قبائل کے فضائل گنواتے اور خلیفہ چنتے ہو، مجھے صرف ایک سوال کا جواب دو، باخدا رسول اللہ کے بعد ابوبکر سے افضل تم میں کوئی ہے تو وہ کھڑا ہو جائے۔
کون تھا جو ابو بکر کے سامنے کھڑا ہو؟ سعد ابن ابی عبادہ سب سے پہلے کھڑے ہوئے، کہا عمر خدا کی قسم خلافت کا معیار افضلیت پر ہے اور ابو بکر سے کوئی افضل نہیں، بے شک خلیفہ ابو بکر ہونا چاہیے۔ حضرت عمر نے ہاتھ پکڑا، کہا سب سے پہلی بیعت میں کرتا ہوں، عمر ابن خطاب۔ سارے صحابہ ٹوٹ پڑے اور بیعت شروع ہو گئی، اور اس کے بعد نتیجہ یہ ہوا کہ یہ معاملہ وہاں سے ختم ہوا۔ مغرب سے کچھ پہلے حضور کا وصال ہوا تھا، پیر کے دن، مغرب کے بعد دن بدل گیا۔ صبح فجر کی نماز ابو بکر نے پڑھائی، اور آپ ہی مسلسل نماز پڑھا رہے تھے حضور کے حکم سے۔ حضرت عمر نے ابو بکر کا ہاتھ پکڑا، کہا آپ ممبر پہ بیٹھ جائیے۔ ابو بکر کو ممبر پہ بٹھایا اور کہا اے لوگوں، کل بہت عجلت میں بیعت لی گئی، ہم میں سے کچھ لوگ وہاں موجود تھے، کچھ مہاجرین تھے، کچھ انصار تھے، تمام لوگ نہیں تھے، آج سب کے سب یہاں موجود ہیں، اور ہم نے ابو بکر کی خلافت پر، ان کے خلیفہ ہونے پر اتفاق کر لیا، لہٰذا میں بھی چاہتا ہوں کہ تم سب ان کی خلافت پر بیعت کر لو۔ فجر سے لے کر ظہر تک بیعت کرنے کا سلسلہ چلتا رہا، ظہر کے بعد معاملہ ختم۔ بس یہ اتنا ہی واقعہ ہے ثقیفہ کا، مگر دوستوں نے اتنی لمبی داستانیں بنائی اس پر، کہ 3 دن تک صاحب خلافت کا ہی جھگڑا چلتا رہا۔ پیر کی پوری رات، یعنی منگل کی پوری شب جھگڑا چلتا رہا، پیر کا دن پورا جھگڑے میں گزر گیا، پیر کی رات جھگڑے میں گزر گئی، بدھ کا دن بھی جھگڑے میں گزر گیا، بدھ کو آدھی رات تک جھگڑا ہی ہوتا رہا۔ یہ لوگ نہ جنازے میں پہنچے، نہ نماز جنازہ پڑھی، نہ رسول اللہ کی تدبیر و تکفین میں شریک ہوئے، یہ بس جھگڑا ہی لڑتے رہے۔ ابے قصے بھی ایسے گڑھو کہ کچھ عقل میں بھی آئے۔ آج تک ایک بات پہ اتنا لمبا جھگڑا دیکھا ہے آپ نے کبھی؟ اور جب اتنا لمبا جھگڑا چلے 3 دن تک، تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر بعد میں معاملہ شانت نہیں ہو سکتا، پھر تو تلواریں نکل جانا چاہیے، لیکن پوری تاریخ کھنگال جائیے، خدا کی قسم ایک قطرہ خون بھی نہیں بہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ خلافت ابو بکر کی جو ہوئی ہے متفق طور پر، متفق علیہ طور پر ہوئی، مگر ابو بکر کی یہاں بھی شرافت دیکھیے، اور شرافت کا یہ عالم ہے کہ آپ نے دیکھا کہ یہ جو بیعت ہوئی تھی ایک اچانک والی بیعت تھی، کوئی پلاننگ سے میٹنگ نہیں بلائی گئی، بہت سو کو دعوت نہیں دی گئی، اس میں حضرت علی شریک نہیں تھے، کیونکہ حضرت علی رسول اللہ کی دفن اور کفن وغیرہ کے انتظام، غسل کے انتظامات تھے، اہل بیت کے کچھ افراد نہیں تھے، حضرت زبیر نہیں تھے، حضرت طلحہ نہیں تھے اس میں، حضرت عباس نہیں تھے، عبداللہ ابن عباس نہیں تھے، حضرت جعفر تیار نہیں تھے، حضرت جعفر نہیں تھے تیار نہیں، حضرت جعفر ان کے ایک بھائی ہے وہ نہیں تھے، عقیل نہیں تھے، بہت سارے اہل بیت کے افراد نہیں تھے اس میں۔ تو ابو بکر نے دیکھا کہ بھائی یہ بھی نہیں تھے اس وقت، تو ایسا نہ ہو کہ بعد میں ان کو اعتراض ہو، تو بدھ کے دن رات میں جب دفن ہو گیا رسول اللہ کا، جمعرات کا جب دن نکلا، آپ فجر کی نماز کے بعد منبر پر آئے اور پھر خطبہ ارشاد فرمایا ابو بکر نے، کہا اے لوگوں میں جانتا ہوں کہ تم میں سے بہت سے لوگ اس وقت شریک نہیں تھے جب میری خلافت کی بیعت کی گئی، بخدا میں ابو بکر ابن قحافہ دل کی گہرائیوں کے ساتھ، اس میں کوئی لچک نہیں ہے، کوئی مداہنت نہیں ہے، کوئی دوگلا پانا نہیں ہے، صاف گوئی کے ساتھ میں اعلان کرتا ہوں کہ اگر تم مسلمانوں میں سے ایک فرد کو بھی میری خلافت پر اعتراض ہو تو ابو بکر اسی وقت خلافت کی کرسی سے اترنے کے لیے تیار ہے۔ پہلا دن ایک بار اعلان کیا، 2 بار اعلان کیا، 3 بار اعلان کیا، سب سے پہلے کون اٹھا جانتے ہیں آپ؟ کہہ رہے ہیں اگر تم میں سے کسی کو اعتراض ہو تو میں بھی تخت خلافت چھوڑنے کے لیے تیار ہوں۔ سب سے پہلا جو شخص کھڑا ہوا وہ حضرت علی تھے، اور جب علی کھڑے ہوئے تو لوگوں کو لگا ارے بھائی اب اعتراض کے لیے کھڑے ہوئے ہیں کہ بھائی مجھے اختلاف ہے تمہاری خلافت پر، تم کیسے خلیفہ بن گئے، میں تو تھا نہیں اس وقت۔ حضرت علی کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد ارشاد فرماتے ابو بکر قسم خدا کی نہ ہم آپ کی بیعت کو فسخ کریں گے، فسخ کرنا مطلب توڑنا، نہ آپ کو ہم اس عہدے سے ہٹائیں گے، خدا کی قسم رسول اللہ نے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے ہمارا امام بنایا، اور عبادت الہی کے لیے آپ کو رسول نے آگے کیا، جس کو رسول آگے کرے کس کی مجال ہے جو ابو بکر کو پیچھے کر لے، آپ آگے ہیں آگے رہیں گے۔ بات ختم ہو گئی، دوسرا دن آیا، پھر ابو بکر ظہر کے وقت کھڑے ہوئے،
کہا لوگوں میرا خیال ہے کہ تم میں سے کل کچھ لوگوں نے ہو سکتا ہے کسی دباؤ سے میجارٹی کو دیکھ کر کہ بھائی بہت سارے لوگ تو بیعت کر چکے، میجارٹی ایک طرف ہے، کچھ لوگ جو دل میں تمنا رکھتے ہو کہ خلیفہ تو ہمیں ہونا چاہیے تھا، یا وہ اور کسی کے بارے میں خواہش رکھتے ہیں کہ فلاں ہونا چاہیے تھا، میں پھر اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں تم میں سے اگر کسی ایک فرد کو بھی میری خلافت پر اعتراض ہو تو وہ کھڑا ہو جائے۔ اس بار بھی پھر کون کھڑا ہوا پہلے؟ مولا کائنات، اور وہی جو بلیڈ ہو رہا ہے۔ اے ابو بکر آپ پھر یہی ارشاد فرماتے جس کو رسول نے آگے کیا ہو، اب کس کی مجال جو آپ کو پیچھے کرے۔ تیسرے دن پھر ابو بکر اعلان کرتے ہیں، 3 دن تک حضرت ابو بکر مسلسل یہی اعلان کرتے رہے تاکہ کوئی شبہات اور گنجائش کی جگہ نہ رہے۔ یہ روایت کتنے لوگوں نے لکھی سن لو، کیونکہ یہ روایت ہو سکتا ہے آپ نے پہلی بار سنی، کیونکہ اب تک لوگوں سے یہی سنا ہے کہ علی بڑے ناراض تھے بھیا، کئی دن تک تو بیعت ہی نہیں کی انہوں نے، اور پھر قصے ایسے سے گڑے کہ آپ تو حیران ہو جاؤں گے۔ ناسخ التواریخ اٹھا لیجئے دوستوں کی، سمجھ رہے ہمارے دوست نہیں بھائی، سمجھ لو آپ کسی اور کے دوستوں کی کتابیں اٹھا لیجئے آپ، ناسخ التواریخ اٹھا لیں، حق الیقین اٹھا لیں، حیات القلوب اٹھا لیں، یہ ساری کتابیں ان کی ہے، نام بھی آپ نے شاید نہیں سنے ہوں گے۔ یہ کہتے ہیں علی نے بیعت نہیں کی، علی نے خلافت کو نہیں مانا، ابو بکر کی غصے میں جا کے گھر کے اندر بیٹھ گئے، 6-7 دن گزر گئے، بیعت ہی نہیں کی۔ ایک دن حضرت ابو بکر کے پاس حضرت عمر آئے، کہا ابو بکر کیا ہوا، علی نے بیعت کی؟ کہا نہیں، علی بیعت کرنے والا نہیں، علی تو اپنے آپ کو خلیفہ سمجھتا ہے۔ کہا ایسا تھوڑی کام چلنے والا ہے، اگر علی ایسے ناراض رہا تو مجھے اندیشہ ہے کہ کئی قریش علی کے ارد گرد جمع نہ ہو جائے، علی کے ہاتھ پہ بیعت نہ کر لے اور علی جو ہے مقابلے میں کھڑا نہ ہو جائے۔ آپ اپنے غلام کنفس کو میرے حوالے کیجئے۔ ابو بکر کا ایک غلام تھا کنفس، اس کا نام تھا کنفس، نام بھی بڑا عجیب ہے۔ خالد ابن ولید کو ساتھ میں لیا، کچھ اور صحابہ کو ساتھ میں لیا، 6-7 لوگ، عمرو ابن عاص تھا ان کے اس میں، وہ بھی ایک صحابی ہے، ان کو بھی لیا۔ ایسے 6-7 لوگ گئے اور دروازہ کھٹکھٹایا، علی دروازہ کھولو، حضرت فاطمہ کی آواز آئی، کون؟ کہا عمر ابن خطاب۔ کس لیے آئے ہو؟ ابو بکر کی بیعت کروانا ہے۔ کہا علی ابو بکر کی، ابو الحسن علی جو ہے بیعت نہیں کریں گے ابو بکر کی۔ کہا نہیں ہم تو بیعت کروائیں گے اور ابھی علی کو چلنا پڑے گا۔ کہا علی باہر نہیں آئیں گے۔ کہا دروازہ کھولو۔ کہا دروازہ کھولا نہیں جائے گا، دروازہ نہیں کھولو گے ہم دروازہ توڑ دیں گے۔ یہ عقلوں میں آتی ہے باتیں آپ کے؟ مسخرہ پر نہیں لگتا آپ کو یہ تاریخ میں؟ یہ ایسی تاریخیں لکھی گئی ہے، اور ایسے جاہل فرقوں کی طرف ہمارے لوگ صرف اس بنیاد پہ جا رہے ہیں علی والے۔ اب یہ علی والے نہیں ہے، خدا کی قسم سب سے بڑے علی کے دشمن یہ ہے۔ حضرت علی کو جتنا بے غیرت، بزدل، کمزور، ناسمجھ اس فرقے نے ظاہر کیا ہے، خدا کی قسم کسی فرقے نے نہیں کہا۔ یہ کتنا بزدل بتا رہے ہیں علی کو، ذرا دیکھیے آپ، کتنا کمزور اور ناتوا بتا رہے ہیں کہ بیوی بات کر رہی ہے اور علی جیسا جوان مرد خاموش بیٹھا ہوا ہے۔ عمر نے کہا دروازہ توڑ دیں گے۔ حضرت فاطمہ نے کہا کہ یہ نوبت آ گئی، ابھی رسول اللہ کو وصال کیے ہوئے ابھی 3-4 روز ہی ہوئے ہیں اور اب نبی کی بیٹی کے گھر کے دروازے توڑے جائیں گے؟ کہا ہاں۔ خالد ابن ولید، عمرو ابن عاص اور کنفاز اور ان سب نے دروازوں پہ لاتے مارنا شروع کیا، دروازہ ٹوٹ کے گر پڑا۔ کنفس کے ہاتھ میں رسی کا پھندا تھا، پھندا گھمایا اور جو ڈالا تو علی کے گلے میں پھندا ڈالا، کھینچا اور علی کو لے کے چلا۔ تصور کیجئے کس علی کو کنفس کھینچ رہا ہے؟ وہ علی جو خیبر اٹھاتے ایک ہاتھ سے۔ کس سے وہ گڑو کہ جو سمجھ میں بھی آئے، وہ علی جو خود کہتے ہیں تمہاری کتاب ہماری کتاب نہیں، تم اپنی کتاب پڑھ لو ڈھنگ سے، نہج البلاغہ جو قرآن کے بعد سب سے معتبر مانتے ہیں یہ لوگ، اس کے اندر باقاعدہ علی کے جملے لکھے ہوئے۔ حضرت علی کہتے ہیں امام حسن اپنے بیٹے کو مخاطب کرتے، بیٹا حسن میری وصیت یہ ہے کہ ناحق کے مقابلے میں ہمیشہ جواں مردی کے ساتھ کھڑے رہنا۔ تیرے باپ نے ساری زندگی ایسے ہی گزاری کہ ہمیشہ ناحق کے سامنے ڈٹا رہا۔ خدا کی قسم تیرا باپ علی وہ ہے کہ اگر پوری دنیا ناحق پر ہو اور ناحق پر اڑ جائیں اور میں حق پر رہوں تو جب تک تلوار کا دستہ میرے ہاتھ میں مضبوط ہے، پوری دنیا میرے مقابلے میں آ جائے تو علی ڈرنے اور گھبرانے والا نہیں، اکیلا پوری دنیا کے لیے میں علی کافی ہوں۔ یہ ہے علی کی جواں مردی، وہ کنفت پھندا ڈالتا ہے، علی کو کھینچتا ہے۔
حضرت فاطمہ پیچھے دوڑی کہ کیا کر رہے ہو میرے شوہر کے ساتھ؟ عمر نے کوڑے مارنا شروع کر دیا حضرت فاطمہ کی پیٹھ پر. اس کے بعد دھکا دیا، گھر میں گرا دیا، حکم دیا دروازہ جلا دو. خالد ابن ولید نے آگ لگا دی، دروازہ وہ پورا گھر جلنے لگا. عمر نے اتنے شدید کوڑے مارے تھے کہ اٹھ نہیں پا رہی تھی، بڑے مشکل سے اٹھنا چاہتی تھی کہ ایک ناڑ گھر کی جلتی ہوئی گری، پیٹھ پہ گری، ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی. حمل تھا حضرت فاطمہ کا، وہ حمل ضائع ہو گیا. اور اسی عالم میں وہ رینگتے رینگتے باہر تک آئی، لیکن تب تک یہ علی کو کھینچتے ہوئے لے کر آئے ابو بکر کے پاس، کہا بیعت کرو. تو علی نے کہا ٹھیک ہے، اتنی زبردستی کرتے ہو تو میں بیعت کر لیتا ہوں، مگر یاد رکھنا یہ ظلم کے ساتھ بیعت لی گئی ہے مجھ سے، راضی برضا والی بیعت نہیں ہے. یہ کس سے گڑے گئے؟ لیکن ہمارے اہل سنت کی کتابیں بتاتی ہے کہ علی نے بیعت کی، ناراضگی ضرور رہی، ناراضگی اس بنیاد پہ نہیں رہی کہ وہ ابو بکر کو خلیفہ نہیں مانتے رہے، اس لیے رہی کہ جب وہ معاملات چل رہے تھے تو مجھے بلا لیا جاتا یا میرے آنے کا انتظار کر لیا جاتا. اور بعد میں حضرت ابو بکر اور دوسرے صحابہ نے ان کو یہی اطمینان دلایا کہ وہ ایک اچانک سقیفہ بنو سعدہ میں ایک اچانک معاملہ ہو گیا، تو اتنی مہلت ہی نہیں تھی کہ آپ کو بلایا جاتا، پھر آپ رسول اللہ کے غم میں اور حضور کی تدفین وغیرہ کے معاملات میں مشغول تھے، اس لیے موقع نہیں ملا. جب یہ صفائی دی گئی تو حضرت علی راضی ہو گئے. اور 3 دن تک پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر نے مسجد میں آ کر اعلان کر کے حجت تمام کر دی کہ اب کوئی اگر اختلاف کرے تو کسی کو گنجائش نہیں کہ وہ یہ کہہ سکے، تاریخ یہ لکھ سکے کہ ابو بکر جبراً جا کے خلافت کے تخت پر بیٹھ گئے تھے. اور یہ جو روایت میں نے سنائی 3 دن والی، کن لوگوں نے لکھا؟ اس کو امام احمد ابن حنبل لائے ہیں اس روایت کو. کتاب ان کی فضائل الصحابہ صفحہ 161 حدیث نمبر 101. اس کو امام بخاری نے بھی لکھا اپنی کتاب التاریخ الکبیر کے اندر. ذرا محدثوں کے نام سنو یار، امام بخاری، امام احمد ابن حنبل. کون احمد ابن حنبل؟ جن کی تقلید غوث اعظم کر رہے ہیں. آج کے یہ سید یہ بڑے ہیں کہ غوث پاک بڑے ہیں؟ امام احمد ابن حنبل لکھ رہے ہیں. امام بخاری التاریخ الکبیر جلد نمبر 2 صفحہ 1 حدیث نمبر 233. امام ابن سعد لائے اس کو طبقات الکبریٰ جلد 6 صفحہ 327. امام ابو نعیم لائے فضائل خلفائے اربع صفحہ نمبر 152 حدیث نمبر 190. اب یہ نام سنو گے تو انشاءاللہ میں ضرور چاہوں گا کہ سبحان اللہ ضرور آنا چاہیے. اب یہ روایت کون لکھ رہا ہے؟ سرکار غوث اعظم. ہو گیا، سید کے گھر سے بھی شہادت مل گئی. سرکار غوث اعظم گنیت الطالبین جلد نمبر 1 صفحہ 158 پر. اس 3 دن تک حضرت ابو بکر صدیق مسلسل منبر پر آتے رہے اور اعلان کرتے رہے کہ اگر میری خلافت پر کسی ایک فرد کو بھی اعتراض ہے تو میں تخت خلافت سے اترنے کے لیے تیار ہوں. اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ سب سے پہلے جو ذات کھڑے ہوتی اور کہتی کہ اے ابو بکر، جس کو اللہ کے رسول نے آگے بڑھا دیا، اب کسی کی مجال نہیں کہ اس کو پیچھے کر سکے. نہ ہم آپ کی بیعت کو فسخ کریں گے، نہ آپ کی خلافت سے آپ کو ہٹائیں گے. یہ مولا کائنات کہنے والے تھے. اور اس کو لکھنے والوں کی جو میں فہرست بیان کر رہا تھا اس میں غوث اعظم تک ہم نام پہنچا تھا. اس روایت کو سرکار غوث اعظم نے بھی اپنی کتاب گنیت الطالبین جلد نمبر 1 صفحہ 158 پہ لکھا ہے. امام محب الدین طبری انہوں نے اپنی کتاب الریاض النظرہ جلد 2 صفحہ 229 حدیث نمبر 676. امام الشاری نے اس کو لکھا فضائل ابی بکر صفحہ 41 اور حدیث نمبر 20. حضرت امام ابن خلال نے اپنی کتاب السنہ میں اس کو لایا جلد 1 صفحہ 304. اور امام متقی نے کنز العمال میں لایا حدیث نمبر 14145. تو کل 9 حوالے یہاں سنایا ہے. کتاب میں اور بھی حوالے جو میں نے ترک کر دیا ہے. تو اتنے سارے محدثین نے لکھا ہے اور سب اہل سنت کے. تو اب اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ نہیں صاحب علی ناراض تھے، ابو بکر کی خلافت جبراً تھی یہ تھی، تو اس سے صرف ایک بات کہیے کہ تو سنی ہے کہ شیعہ ہے. پہلا سوال یہ کیجئے. اور وہ کہے میں سنی ہوں تو کہنا بھی شرم آنی چاہیے، چلو بھر پانی میں ڈوب مر. جہاں غوث اعظم کہہ رہے کہ ان کی خلافت پر اتفاق تھا اور تو کہتا اختلاف تھا، تو غوث پاک کی مانے کہ تیری مانے؟ تو سنی نہیں، تو رافضی معلوم ہوتا ہے. اور آج ہمارے معاشرے میں ہمارے بیچ میں نیم رافضی بہت پیدا ہو گئے. اس لیے میں نے جو جملہ کہا شاید آپ اس کو